الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت تقدسنا علامہ خطیب و امام صاحب قبلہ مسجد جعفری کامل جامع نظامیہ ادام اللہ فیضم العالیہ و صدر مجلس انتظامی مسجد جعفری دامت برکاتہم العالیہ و جمیع عہدہ کمیٹی مسجد ہادہ دامت قابل قدر جمیع علماء کرام بزرگان ملت دامت برکاتہم العالیہ قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی. ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں اپنے سب سے عظیم حبیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے. میں اپنے بزرگوں کے حقوق کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف رس کر کے اپنی بات سمجھ لیتا ہوں. اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر مشتمل کئی آیات کریمہ نازل فرمائے کیونکہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اس مناسبت سے آپ کی میلاد کی شان، آپ کی عظمت و عزت، اس کا ذکر خاص طور پر اس مہینے میں ہوتا ہے. تو میں ان کئی آیات کریمہ میں سے جو اللہ نے اپنے حبیب کی عظمتوں اور اس دنیا میں تشریف آوری کے ذکر کے بارے میں نازل فرمایا ہے، ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر کے اسی کی تھوڑی سی تشریح کر کے میں اپنی بات سے رکھ لیتا ہوں. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعظروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العلی العظیم. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک پہلے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا، پھر فوری اس کے بعد حبیب کی امت سے خطاب فرمایا. ایک ہی آیت میں دونوں سے خطاب ہے، حبیب سے بھی ہے، آگے حبیب کی امت سے بھی خطاب ہے. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم آپ کو گواہ بنا کر بھیجے ہیں، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجے ہیں، ڈرانے والا بنا کر بھیجے ہیں. اللہ نے حبیب کو اس جہاں میں کئی عظمت والے اوصاف کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں 3 اوصاف بیان فرمائے. حبیب آپ گواہ ہیں، حبیب آپ امت کو خوشخبری دینے والے بھی ہے، ڈرانے والے بھی ہیں.
جو اللہ کی بات کو مانے انہیں اللہ کے نام اکرام اس کی رضا اس کے خلق کی خوشخبری دینے والے ہیں، جنت کی نعمتوں کی، اور ہر جگہ یہاں سے لے کر خبر سے لے کر حشر سے لے کر فلسرا ہر جگہ کی کامیابی کی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ جو اللہ کی بات کا انکار کر دے نہیں مانے ان کو قبر کے عذاب سے ڈرانے، محشر کی مصیبت سے ڈرانے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے، اللہ کی تمام ابدی نعمتیں جو مرنے کے بعد ملنے والی اس سے محرومی سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کے غضب سے ڈرانے والے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والے، نہیں مانو تو ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، اللہ کی بات مانو تو ماننے والوں کو خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے تم کو گواہ بھی بنایا، قیامت کے دن انبیاء کی گواہی دیں گے، جبکہ انبیاء اکرام کے امت انبیاء اکرام کے پیغام کو پہنچانے کا انکار کر دیں گے تو انبیاء سے اللہ پوچھے گا، یہ قوم کہتی ہے تم نے میرا پیغام کو نہیں پہنچایا، اگلے جتنے میں اور تم کہتے ہو پہنچائے، گواہ لاؤ۔ تو حبیب کی امت بولے گی کہ انبیاء سچ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی حبیب بولیں گے میری امت گواہی حقیقت میں سچ دے رہی ہے، میری امت کی گواہی حق ہے۔ تو اللہ حبیب کو گواہ بنا کے بھیجا، حبیب کی گواہی کے بعد قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کہ یقیناً انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ جانتا ہے مگر ظاہری اسباب کے طور پر گواہ چاہیے، تو اللہ حبیب کو گواہ بنا کے بھیجا، اور گواہ کے لیے ضروری ہے واقعات سے باخبر ہونا، واقعات سے جاننا کہ یہ گواہ بنانے کا مطلب ہوا اللہ حبیب کو سارے انبیاء کے تبلیغ کا حق کے پہنچانے کا علم عطا فرما دیا ہے، اس لیے وہ علم رکھ کے گواہی دیں گے تو اللہ ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ فرماتا حبیب میں نے وہ سب سکھا دیا جو تم نے جانتے تھے، محکام وما یکون، ابتداء پیدائش کائنات سے لے کر جنت میں دوزخ میں جانے تک کی ایک ایک بات اللہ نے بتا دیا حبیب کو، اس لیے اس علم کی بنیاد پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور گواہی دینے کے لیے جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے اللہ کہتا میں نے گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا۔ اب کئی آیات تو حدیث حبیب کا جو علم اللہ نے کھول کھول کر بتایا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، تھوڑے سے ٹائم نہیں بتایا جا سکتا ہے، اور شہادت مندی کے لیے ہمیں آقا کا ذکر سننا ہے۔ یہ ہمارا شہر علماء کا شہر ہے اور یہ اللہ کا شہر ہے۔ آپ حضرات صبح شام اپنے باصفہ علماء کرام سے فیض پاتے رہتے، تو خیر بہرحال میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ نے حبیب سے خطاب کر کے فرمایا میرے حبیب میں نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، اور دیگر آیت میں اور اوصاف ہے، اس میں اتنے اوصاف ہیں، حبیب کو بیان کیا میں یہ خوبیوں کے ساتھ آپ کو اس جہاں میں بھیجا، دنیا میں امت میں بھیجا ہے ان خوبیوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ یہ وہ امت سے خطاب ہے آگے کا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ میرا حبیب ان عظمت و شان کے ساتھ اس لیے بھیجا گیا تاکہ تم میرے حبیب کے پیغام پر ایمان لاؤ، اللہ کے بارے میں جو عظمت بتایا وہ بھی مانو، خود حبیب کی جو عظمت میں نے قرآن کے ذریعے پیارے نبی کے دوران سے تم کو بیان کیا وہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانا حبیب کے آنے کا مقصد ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ ایمان سے مراد جیسی اللہ کی عظمت و شان ہے ویسے ایمان لانا،
جیسے رسول کی عظمت و شان ہے ایسے ایمان لانا۔ اللہ کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی جواب ہے، یہ بھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف میں سورہ اخلاص پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ نے سورہ اخلاص میں اپنی عظمتوں کا کچھ حصہ بیان فرمایا۔ قل هو اللہ احد، حبیب فرما دو وہ اللہ ہے، احد وہ ایکتا ہے، ایک بات کہا اللہ ہے اور وہ ایکتا ہے، بس اللہ ایک ہے اور تو دوسرا اللہ کوئی نہیں، وہی ایک ہے، ایکتا اکیلا ہے، اور دوسرے حق میں لا الہ الا اللہ لگا، کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا، صرف اللہ معبود ہے اور اللہ ایک ہے، تو مطلب وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پورا جہاں یہ عابد ہے، معبود صرف اللہ، اللہ ہی خالق ہے، سب مخلوق ہے، پیدا کرنے والی ذات تنہا وہ ہے، پوری کائنات اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہونے والی ہے، تو اللہ اکیلا معبود، اللہ اکیلا خالق ہے۔ اور قل حبیب کا جو وہ اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایکتا ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج ہے، نہ اپنے کسی صفات میں کسی کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، اللہ پیدا کیا تو ہوئے سب مخلوق، کوئی نہ تھا، اللہ ہی تھا، ازلی ذات اللہ کی۔ ابھی کائنات جیسے جیسے اللہ پیدا کرتے رہا، پیدا ہوتے رہے، سب سے پہلے اللہ نے کائنات میں حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد جیسے بھی اللہ نے چاہا مخلوق کو پیدا فرماتا رہا، لیکن دیکھو اللہ ہی تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ ازلی ذات ہے، ازلی کا مطلب جس کی کوئی ابتدائی نہیں، میں سب نہیں تھے تو پیدا ہونا پڑا، پیدا ہوئے تو ہوئے، اللہ ہمیشہ تھے، اس کو پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں، جب اسے پیدا ہونا ہی نہیں تو پیدا ہونے میں کسی کا محتاج بھی کہاں رہے گا، اس لیے محتاج نہیں ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوتا تو کسی پیدا کرنے والے کی ضرورت ہوتی اس کی، ہم نہیں تھے اللہ کے محتاج ہے، اللہ ہمیشہ سے اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، سمجھ بے نیاز، اس کے تمام جتنے بھی صفات ہے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، ذات کی ابتدا نہیں ہے تو صفات کی بھی ابتدا نہیں ہے، ذات کے ساتھ ہی صفات ہے، تو نہ ذات میں کسی کا محتاج ہے وہ، نہ اپنے کسی صفات میں محتاج ہے، سمجھ ذات، باقی سب رب کے محتاج، اپنی ذات میں بھی اپنے صفات میں بھی، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، پیدا ہم کو خوبیاں دیا تو خوبیاں ملے، سورج نہیں تھا پیدا کیا، سورج کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اس کی روشنی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، ذات بھی اسی نے پیدا کیا، وصف بھی اسی نے پیدا کیا، چاند بھی اسی نے پیدا کیا، اس کی چاندنی بھی اسی نے پیدا کیا، ستارے بھی اسی نے پیدا کیا، اس کی چمک بھی اسی نے پیدا کیا، زمین بھی اسی نے پیدا کیا، وسعت بھی اسی نے عطا کیا، آسمان بھی اسی نے پیدا کیا، رفعت بھی اسی نے دیا، ہوا بھی اسی نے پیدا کیا، ان کو لہریں بھی اسی نے دیا، آگ بھی اسی نے پیدا کیا، اس کو شعلے بھی اسی نے دیا۔ اس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، دیکھنے کی شان بھی اسی نے دیا، سننے کی صلاحیت بھی اسی نے دیا، بولنے کی عظمت اسی نے دیا، سمجھنے کی شان اسی نے دیا، پکڑنے کی شان اسی نے دیا، چلنے کی خوبی اسی نے دیا، میدا دیا، ہاضمے کی طاقت اسی، مطلب کائنات کو پیدا کیا، کائنات کا پیدا کرنے والا بھی وہی، ان کو خوبیاں دینے والا بھی وہی، سب کائنات اپنی ذات میں اپنے صفات میں رب کے محتاج ہے، پوری کائنات محتاج ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء الی اللہ،
صرف اللہ کی ذات بے نیاز ہے، کسی کی اسے حاجت نہیں، تم سب اللہ کے محتاج و فقیر ہو اللہ کے طرف۔ تو اللہ اپنی ذات صفات میں سمد ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی ذات، اس کی صفات ہمیں چاہتے ہو، کسی کے پیدا کرنے کا حاجت نہیں۔ پیدا وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ ہم نہیں تھے پیدا ہوئے، تو ہم اللہ کے محتاج، وہ پیدا کیا تو ہوئے، وہ خوبیاں دیے تو ہمیں خوبیاں ہیں، سمجھے؟ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا پیدا کرنے والا بھی رب ہے، ان کو حسن و جمال دینے والا بھی رب ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا رب ہے، ان کو شمالی شان دینے والا بھی رب ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے، ان کو جلالی شان دینے والا بھی رب ہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تمام کمالات کا جامع بنانے والا بھی وہی ہے۔ اس طرح اللہ نے جسے جو عظمت چاہا عطا فرمایا، جس شان سے چاہا پیدا کیا، جو خوبی چاہا عطا فرمایا۔ اللہ پاک اس کی ذات ہے صمد، بے نیاز۔ تو میں نے قل اللہ میں کیسے ایمان لانا وہ بتا رہا تھا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو ایمان کیسے؟ جیسے ہم جی چاہے ایمان لائے ایسے نہیں، جیسے رب فرما رہا، کامل طور پر نہیں، اجمالی طور پر ایمان لانے معلوم ہے کام تفضل چاہے۔ ہاں جی اللہ کی حقیقت نہیں جان سکتے، جیسی مصطفیٰ کی شان ہے نہیں جان سکتے۔ اجمالاً یہ اللہ کو یوں ایمان لائیں کہ اس کو کوئی مثل ہے نہ جواب ہے نہ اس کو کوئی شریک ہے، جو ہمارے کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اکیلا بھی اس کے ساتھ وہ بالکل تنہا ہے، واسمت معبود ہونے میں اکیلا، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، اس طرح اپنی عظمتوں میں تنہا ہے۔ اس طرح ایمان لاؤ کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی جواب نہیں، وہ اکیلا، بس اجماع۔ جیسے جیسے علم ہوتے گیا، آگے بڑھتے جانے کا معرفت الہی جسے کہتے ہیں، اللہ کی ذات صفات کی پہچان، آگے بڑھتے رہے، معلوم ہوتے گیا سرکار اجمال تو اتنا کا اس کے کوئی۔ پیارے نبی کو یوں ایمان لائے، اللہ نے مخلوق میں حبیب کا کوئی مثل نہیں رکھا ہے۔ حبیب اللہ کی طرح معبود تو نہیں ہے، عابد ہے، اللہ کی طرح خالق تو نہیں ہے، مخلوق ہے، لیکن عابد ہے، مگر ان جیسا عابد اللہ نے پیدا کیا ہے نہ کرے گا، بے مثل عابد ہے۔ مخلوق ہے مگر ان جیسا مخلوق نہ اللہ نے پیدا کیا ہے نہ کرے گا۔ ان کی اجمالی شان یوں ایمان لانا، بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اللہ کے پاک مخلوق میں بل آپ ہی سب سے تنہا، سب سے اکیلے، عظمتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، بعد خدا آپ ہی کی شان ہے، اجمالی ایمان۔ اب جیسے جیسے تفصیل معلوم ہوتے رہے، ایمان ہوتے رہے، تو میں کہہ رہا تھا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ کی شان و عظمت ہے ایسے ایمان لاؤ۔ اب دنیا میں کئی لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں مگر اپنے اپنے دماغ کے لحاظ سے ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کا جسم خراب دے دیتے ہیں، عجیب ایمان کی الگ الگ۔ ہم اللہ مانتے ہو جسم سے اس زمان و مکان سے پاک ہے، خیر ہے، جیسی اس کی شان ہے ویسا ایمان۔ رسول پہ ایمان کا مطلب جیسی ان کی شان ہے ویسا ایمان لانا۔ میں کہہ دیا آپ بندے ہیں، برابر ایمان فرض ہے، اگر بندے نہ مانو تو کافر ہو جاؤ، قرآن سے تھا۔ بشر نہیں ماننا، بشر نہیں مانو تو بھی کافر ہو جاؤ، قرآن سے تھا۔ مگر بے مثل بندے یہ ہے ماننے کا، بندے ہے مگر آپ کا کوئی جواب نہیں، بشر ہے مگر آپ کا کوئی مثل نہیں، ایسے بشر وہ لمبے دلائل دینا نہیں، موجود ہے دلائل آپ کی بے مثلی شان کو بتانے کے۔
علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے، مگر صرف اتنا ایمان کو بتا رہا ہوں، بے مثل بشر ہوں۔ اس کے ساتھ آپ رسول ہیں اور بھی رسول ہیں، کم و بیش 313 رسول اور بھی ہیں، آپ بھی رسول ہیں، مگر رسولوں میں بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کا کوئی رسولوں میں بھی مثل نہیں، یہ بھی آپ نبی ہیں اور بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، مگر آپ ایسے نبی ہیں آپ کا کوئی مثل نہیں، آپ نبیوں میں بھی بے مثل ہے۔ اب میں زیادہ طویل باتوں میں کریں، ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، میری بات سمجھ میں آ جائے گی، میں عقیدت میں نہیں کروں گا۔ ہمارے اوپر ہر نبی کا اکرام لازمی ہے، ہر نبی کی عزت لازمی ہے، ان کی جیسی اللہ نے شان دیا ماننا، اگر وہ ذریعہ بھی کم کرو تو اسلام سے محروم ہے، لیکن حبیب کا جو مقام ہے وہ بھی ماننا، جیسے شان ہے اس لیے بتا رہا ہوں کیسے ایمان لانا۔ رسولوں نبیوں میں کیوں، جہاں ہمیں نبی ماننا ہے، رسول ماننا ہے، رسولوں میں اعلیٰ ماننا ہے، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ میں ایک آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں، اللہ نے جہاں حبیب کو رسول کہا قرآن میں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر رسول ہیں۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ بھائی آپ کی بیٹیاں 4 ہیں مگر وہ مرد نہیں، عورت ہیں، آپ کے اور بھی بیٹے ہیں مگر بچپن میں انتقال ہوا، جو کہ رجال کا لفظ بڑے عمر والوں کو، بالغ لوگوں کو آ جاتا ہے، وہ بچپن میں، اس لیے رجال نہیں فٹ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رجال کی بات کرا، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ میں، بالغ ہو تمہارے مردوں میں کسی کے باپ میں ہے کیا؟ اللہ نے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہے، اور آخری نبی بھی اب تنہا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، خاتم النبیین کی شان بھی آپ ہی کے ساتھ سراوار ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول آخری نبی، تو رسول آقا کی رسالت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ رسولوں کے سردار ہونے کا ذکر بھی اللہ ہی نے بیان فرمایا۔ تو رسول ہونا بھی ماننا ہے، رسولوں کے سردار ہونا بھی ماننا ہے۔ وہ کہاں، وہ بھی آیت پڑھ دیتا ہوں میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ وہ عظمت والے رسول ہیں، ان میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمایا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں ایک رسول وہ بھی ہے جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، سارے نبیوں رسولوں سے بھی کلام کیا مگر جبریل علیہ السلام کے واسطے اور توسط سے کیا، فرشتے کے ذریعے کلام، اپنا کلام ان کے ذریعے۔ لیکن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اللہ نے فرشتے کے ذریعے بھی کلام کیا، ڈائریکٹ اللہ نے ڈائریکٹ خطاب بھی فرمایا آپ سے۔ تو ان میں ایک اور رسول بھی ہے جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں ایک رسول وہ بھی ہے جنہیں اللہ نے درجوں بلند فرمایا ہے، رسولوں میں درجوں بلند فرمایا۔ تو اللہ کہتا میرا حبیب رسول ہے، اور دوسری جگہ فرماتا میرے رسولوں میں درجوں بلند ہے۔ کیسی شان حبیب کی ہے، تو جیسی شان اللہ قرآن میں بیان کر رہا ویسے ماننا، اللہ نے رسول کہا تو رسول مانے، رسولوں میں سب سے اعلیٰ کہا تو سب سے اعلیٰ مانے۔ کیسے اعلیٰ؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اللہ کی حمد کا جھنڈا تھاما ہوں گا۔ آدم فمن دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کتنے نبی رسول میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، سب نبی رسول جمع ہوں گے، میں ان کا قائد و سردار ہوں گا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا صَمَتُوا،
جب اللہ کے چاہو چلان کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں سب خاموش ہوں گے، میں ان سب کی طرف سے رب کی دربار میں بولنے والا میں ہوں گا۔ تو اللہ کے حبیب خود بتا رہے ہیں اللہ نے نبی اور رسولوں میں کیا مقام کا بلند عطا فرمایا۔ تو ہمیں ایمان لانا نبی پر کہتے جیسی ان کی شان ہے ویسے ایمان لانا۔ تو میں یہ وضاحت اس لیے کیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر رسول چار پانچ بھی بولتے ایمان لائے اگر کیسا ایمان لانا جیسے اللہ کی عظمت ہے ویسے رسول پہ کہتے جیسا ان کا مقام و مرتبہ ویسے ایمان لانا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کے رسول اللہ کے رسول۔ بھائی کسی بادشاہ کا خاصد کوئی ہوتا ہے تو عام خاصدوں کی طرح نہیں ہوتا، عام آدمی کا بھیجا ہوا وہ الگ شان رکھتا ہے، ایک بادشاہ کا بھیجا ہوا اس کی شان الگ ہوتی ہے۔ بادشاہ کا بھیجا ہوا بہت بڑے درجے کا ہوتا ہے، بادشاہ کسی خاصد بنا کے۔ یہ حبیب ایک دنیا کے بادشاہ کے نہیں، خود رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ 18,000 عالموں کا خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی ملکیت چند روز کے لیے نہیں ابدی ہمیشہ کے لیے مالک ہے، جس کے اشارے پر بادشاہ بن جاتے ہیں، اشارے پر۔ ایسے بادشاہوں کے بادشاہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہیں۔ تو معزز صاحبان کرام، اللہ کے رسول ہونے کے بعد عظمت ایسی ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول ہے تو ان کے مقام و مرتبے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ بہرحال ایمان لانا کیسے ہے؟ جیسے نبی کا مقام اللہ پہ ایسے ایمان لانا جیسے اس کا مقام ہے، جیسے اس کی شان۔ رسول پہ ایسے ایمان لانا جیسے ان کا مقام اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اب مان لیے، رسول کو بھی مان لیے، اللہ کو بھی مان لیے، اور اللہ کے ماننے میں یہ بھی آ جاتا ہے کیا؟ جب اللہ کو مانے تو رسول کے ذریعے جو باتیں دیا وہ بھی مان لینا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اگر اللہ کی بات نہیں مان رہے اور کہہ رہے میں اللہ کو ماننا ہے، غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، میں کہتا ہوں نہیں مانتا نماز کو فرض، یہ اللہ پہ ایمان نہیں ہوا۔ اللہ کو جب اپنا عامر مانا، حکم دینے والا مانا، اپنا حاکم مانا، اپنا رب مانا، اپنا معبود مانا، اس کے ہر حکم کو واجب ماننا، فرض ماننا بھی ضروری ہے۔ کہتا میں نماز کو فرض نہیں مانا، تو ایمان نہیں بولتے اس کو۔ اللہ پہ ایمان جبھی ہوتا ہے جبکہ اللہ نے حبیب کے ذریعے جتنے احکام دیے اس کو مان لے، نمازوں کو فرض مان لے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ایک ایک بات کو نہ مانے۔ رمضان شریف کے روزے اللہ نے فرض کیا، فرض مان لے ایمان میں داخل ہے۔ زکوٰۃ کو فرض مان لے ایمان میں داخل ہے۔ حج کو فرض مان لے ایمان میں، کن کے لیے فرض ہے وہ تفصیل ہے۔ زکوٰۃ مالداروں پہ ہے، حج استطاعت والوں پہ، وہ اپنی اپنی جگہ، مگر جس کے لیے جو فرض ہے وہ ماننا ہے۔ شراب حرام ہے کیونکہ اللہ نے منع کی، ماننا ضروری ہے۔ چوری حرام ہے، غیبت چغل خوری سے اللہ منع کیا حرام ہے، خون خرابہ اللہ نے منع کیا حرام ہے، اس سب کو حرام ماننا یہ بھی ایمان میں داخل۔ ماں باپ کی تعظیم حق ہے، اللہ نے کہا ابا امی کا احترام کرو، فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں بولنا۔ آگے اور بہت ہے مگر شاتفہ میں ماں باپ کا ایسا اکرام کرنے کے قرآن میں تذکرہ ہے، اف بھی نہیں بولنا چاہیے ماں باپ کو۔ وہ مقام مرتبہ تو ماں باپ کا احترام تسلیم کرنا ایمان میں داخل ہے، بزرگوں کا عادت۔ اب بہرحال اللہ رسول نے جو بیوی بچوں کے حقوق رکھے اسے ماننا، بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہے وہ، دیگر حقوق جو ہے وہ ماننا، یہ سب ایمانیات میں داخل ہے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ نماز فرض مانے، روزہ فرض مان لے، حج فرض مان لے، چوری کو حرام مانے، شراب کو حرام مان لے، یہ سب کیا ایمان میں داخل ہے۔ ایمان، نماز پڑھنا فرض ماننا ایمان ہے، نماز پڑھنا عمل ہے۔ روزے کو فرض ماننا ایمان ہے، روزہ رکھنا عمل ہے۔
حج کو فرض ماننا ایمان ہے، حج کرنا عمل ہے، ماں باپ کی تعظیم کو حق جاننا یہ ایمان ہے، تعظیم کرنا یہ عمل ہے۔ اس طرح عمل میں اگر کوتاہی ہو تو دو قسم کی ہوگی، نماز کو حقیر جان کر، نماز کو چھوڑنے کو جائز سمجھ کر چھوڑا تو استحلال گناہ، استخفاف گناہ کفر ہے۔ اللہ کے حکم کو معمولی جان کر، حقیر جان کر، چھوڑنے کو حلال جان کر چھوڑے تو کافر ہو جاتا ہے۔ نہیں، غفلت ہو گئی، سستی کاہلی نے دبوچ لیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، لیکن عبادت کے چھوٹنے کا خوف لگا، توبہ کر رہا ہے تو معلوم ہے ایمان سلامت، تو اس سے کافر نہیں ہوتا بندہ۔ حلال جان کے، حقیر جان کے عبادتوں کو چھوڑے تو کافر ہو جاتا ہے، جب اس کا کوئی ایمان کام نہیں آتا۔ روزے کو حقیر جان کر چھوڑ دیا، حلال جان کر وہ چھوڑ سکتے، کوئی بات نہیں، یوں چھوڑا، معمولی سمجھ کے چھوڑا، کافر ہو جاتا۔ استحلال گناہ، استغفار۔ تو روزے رکھنا عمل ہے، مگر حقیر جان کر چھوڑا کافر ہو جاتا۔ شیطانی وسوسے میں، غفلت میں چھوڑ گیا، لیکن خوف الہی طاری ہے، معافی چاہ رہا تو ایمان سلامت ہے۔ چونکہ ایمان ہے، صرف عمل میں کوتاہی، بد عمل بولیں گے، کافر نہیں بولیں گے، بے ایمان نہیں بولیں گے، بد عمل بولیں گے۔ ایمان ہے، فرض مان۔ میں کب بولا ایمان کب نکل جاتا؟ اللہ کے احکام کو حقیر جان کر چھوڑ دیتے، یہ بھی یاد رکھنا۔ ارے چھوڑے تو بھی ایمان رہتا نہیں، حقیر جان کے چھوڑے تو نہیں رہتا، غفلت ہوگی، شیطان پیران دبا کے غفلت میں چھوڑ۔ بہرحال سمجھ لینا دونوں میں فرق، اس شریعت کے احکام بتا رہا ہوں، پوری قرآن حدیث کا جو نچوڑ ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، اللہ پہ ایمان لانے میں پورے احکامات آئی جاتے ہیں، اتنی بات ہے۔ تو اے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کے بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان میں یہ بھی داخل ہے، بہتری شان ہے ماننا۔ اب جب اللہ مان لیا تو اس کے حکم کو ضروری ماننا، نبی کو رسول مان لیے ہے، رسول کے حکم کو بھی واجب ماننا یہ ضروری ہے۔ نبی حکم دے تو ہم پر عمل کرنا واجب ہے، نہیں واجب مانے تو پھر رسول کا بھی ایمان نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو نام لے کے پکارا، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سمجھے نماز میں ہوں میں، پیارے نبی کو نہیں معلوم ہے نماز ہے، اس لیے پکارے شاید میں نماز چھوڑ کے جاؤں گا تو نماز کی بے حرمتی ہو جائے گی، نماز کی بے حرمتی ہو جائے گی، نماز پوری کر لیں گے، چلے جلدی جلدی نماز کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، اے سعید، سعید ابن معلّہ ان کا نام ہے، اور صاحب، اے سعید، جب میں پکارا تھا تم کو اتنی دیر کر کے کیوں آئے، پکارتے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں تھا، اس لیے نماز پوری کر کے حاضر ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قرآن نہیں پڑھے، اللہ کا کلام نہیں پڑھے ہو تم؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آواز پر لبیک کہہ کے حاضر ہو جاؤ جب وہ تم کو بلائیں اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی دینے والی ہے۔ جب اللہ کہا تھا، اللہ اور رسول کے پکار پہ لبیک کہہ کے حاضر ہو جانا، تمہیں پکارا تھا تو قرآن تھا، لبیک کہہ کے حاضر ہو جانا، مطلب کیا؟ نماز میں تھے تو جہاں تک پڑھے چھوڑ کے آ جانا تھا، یہ مطلب ہوا۔ تو وہ پیارے نبی کا ارشاد بتا رہا ہے، جہاں اللہ کا بات فرض ہے وہی رسول کی بات بھی واجب ہے۔ جبھی تو کریں جب اللہ کرا، رسول کی، اللہ اور رسول پکارے تو امت کو اللہ تو نہیں پکارے گا، اللہ جب بھی پکارے گا مصطفیٰ رسول کو پکارے گا، اب رسول ہی امت کو پکاریں گے نا، مگر رسول کے پکارنے کو اللہ کہتا میرا پکارنا ہے۔
اللہ کا پکارنا، رسول کا پکارنا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ رسول اللہ وہی حکم دیتے ہیں جس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ان کی اطاعت میں رب کی بھی اطاعت ہوتی ہے، تو یہ بھی واجب ہے. خیر ان کو مسئلہ یہ نہیں سمجھے تھے کہ نماز میں ہے تو بھی چھوڑ کے جانا چاہیے، نہیں سمجھے تھے، اس لیے پیارے نبی سمجھا دیا. جب تک علم نہیں ہے معاف ہے، علم ہو گیا تو میں یہ آیت پڑھنے کا مقصد جہاں اللہ کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے وہیں مصطفیٰ کا حکم ماننا بھی واجب ہے. تو نبی کے حکم کی اطاعت بھی ایمان میں داخل ہے. اللہ کو ماننے، رسول کے ماننے کا مطلب ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی محبت جہاں ضروری ہے، ان کے حکم کو ضروری سمجھنا بھی ضروری ہے. تمام احکامات آ جاتے ہیں تو اس میں آ گئے ایمان. تو اے لوگوں، میں نے حبیب کو اس شان سے اس لیے بھیجا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو. مطلب ایمان لا لیے ہو کہ میرے مصطفیٰ کا کوئی مثل نہیں مخلوق میں، کوئی جواب نہیں. پھر رسول اور نبی کائنات میں اللہ کی بارگاہ میں روحانی مرتبے میں سب سے بلند مقام نبیوں رسولوں کا ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا رسولوں میں بھی کئی درجے بلند ہیں، تو جو سب سے بلند ہستیاں ان میں بھی کئی درجے بلند ہے، تو اب دوسرے کون مصطفیٰ کے نالے نے پاک کے گرد و غبار میں بھی آ سکتے ہیں. تو مطلب میرے کہنے کا، جب ایمان لائے حبیب پر اس شان سے کہ کائنات میں کوئی ان کا مثل نہیں ہے، تو ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو. تو تعظیم بھی ایسی کرنا جیسے مقام مصطفیٰ ہے. ارے ماں باپ کی بھی عزت کا حکم ہے، اساتذہ کا بھی عزت کا، پیران طریقت کے احترام کا بھی حکم ہے، اولیاء اللہ کی بھی عزت کا حکم ہے، عمر میں بھی بڑے ان کی بھی عزت کا حکم ہے. تو عزت میں فرق ہے. بھائیوں کا بھی احترام ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی پر ضروری ادب کرے. بھائیوں کا ادب جتنا ضروری ہے اس سے بڑھ کر ماں باپ کی تعظیم اس سے بڑھ کر چاہیے. ان سے بڑھ کر اولیاء اللہ کی تعظیم چاہیے، ان سے بڑھ کر اختاب و اغوات کی چاہیے، ان سے بڑھ کر اہل بیت و اصحاب کی چاہیے، ان سے بڑھ کر ملائکہ کی چاہیے، ان سے بڑھ کر انبیاء کی چاہیے، ان سے بڑھ کر انبیاء میں بھی جو رسول ہیں ان کی چاہیے. ان میں بھی سب سے بڑا مقام حبیب کا ہے، تو سب سے بڑھ کر تعظیم مصطفیٰ کی چاہیے. تو وہ تعظیم جیسے مانے ہو ویسی تعظیم ہونا ہے. تعظیم کو مان لینا ادب کے، مگر صحابہ کرام کی زندگی دیکھو کیسے تعظیم کرتے تھے، وہ بتانے کبھی وقت نہیں. کیسے حبیب کی تعظیم صحابہ نے کیا، ان کا عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اتنی تعظیم، اللہ اکبر. آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کے تھوک شریف کو بھی عزت کرتے تھے. آقا تھوک شریف فرماتے تو ہاتھیں آگے بڑھا کر لے کے مل کے چہرے پہ تبرکن من لیتے تھے. آقا کے تھوک شریف کی بھی یہ تعظیم تھی، اور تھا بھی پیارے نبی کا لعاب دہن مبارک وہی شام کا. بھائی ہمارا تھوک اور ہے، حبیب پاک کا لعاب دہن مبارک اور شام رکھتا ہے. ڈاکٹر حکیم لوگ کہتے ہیں بھائی ہر جگہ مت تھوکو، اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں آتے ہیں. لیکن یہ حبیب پاک کا لعاب دہن مبارک ہے. جس زخم پہ مصطفیٰ رکھتے ہیں تو زخم دور ہو جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سانپ نے کاٹا، اپنے لعاب دہن مبارک لگا، زہر کا چنو علی مرتضیٰ حیدر کرار کی آنکھ درد ہو گئی تھی، آپ نے لعاب دہن مبارک والا آنکھ کا درد صفا ہو گیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبے مبارک تھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زوج محترمہ، ان کے پاس ایک ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہے. کوئی بیمار آتا تو کوئی گولیاں دوا نہیں دیتے تھے، ایک پیالہ لیتے تھے، پانی میں بھر لیتے تھے، اس میں پیارے نبی کے جبے کا تھوڑا حصہ ملا کے پلا دیتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. پیارے نبی سے نسبت ہو گئی، اس میں بھی شفا ہو گئی. پیارے نبی کا لعاب دہن مبارک کھارے کنویں میں ڈالو تو میٹھا ہو جاتا ہے. شفا ہی نہیں، کھارے کو میٹھا بنانے کی شان ہے. پیارے نبی
ایک کنواں سوکھ گیا، ڈول میں کچھ پانی لے کر تھوک شریف فرمائے لعابہ نے، پھر کنویں میں ڈالا تو اچانک پانی بڑھنا شروع ہوا، پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ زیادتی بھی ہوتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق کے موقع پر حبیب کو دیکھا، 2-3 پتھرے پیٹ پہ بندھے ہوئے، کمبل تھے، کئی دن سے نہیں کھا کے، تو کام میں صحیح ہونا، کمر چھٹنے جانا، تو اس کے لیے پتھرے بنتے، جتنی بھوک زیادہ اتنے پتھرے زیادہ۔ سب صحابہ کرام کو 1-1 پتھر تھا، تو آقا کو 2 یا 3 پتھر، سب سے زیادہ آقا بھی امت سے بڑھ کر آپ گئے، نہیں کھا لیتے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا، بے چین ہو گئے، دوڑتے اپنی زوج مطہرہ کے پاس جا کے کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں کیا کھانے پینے کی، میں نے دیکھا آقا کے پیٹ پر پتھر بندھے، انتہائی بھوک میں باندھے تاکہ کام اچھی طرح، اور دیگر فوائد۔ تو کہ آدھا سا جو ہے، آدھا سا جو اور ایک بکری کا بچہ ہے، تو کہا ایسا تھا، بکری کا بچہ کاٹ دیں گے، یہ آٹا بنا لو، ہم حبیب کو دعوت دیں گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اتنا ہے، خندق والے سینکڑوں صحابہ ہے نا، اگر سب مل کے آئے تو ہم مہمانی نہیں کر سکتے، اس لیے حبیب پاک کو ساتھ میں 1-2 صحابہ کو بلاؤ۔ تو صحابی نے آہستہ کان میں بولتے حبیب کو، یا رسول اللہ آدھا سا جو ہے، ایک بکرے کا بچہ ہے، اس لیے چھوٹی دعوت آقا آپ کی خدمت میں، 1-2 صحابہ کو لے کر آؤ بنے۔ تو پیارے میں نے کہا دیکھو میرے آنے تک ابھی روٹی بنانا نہ سالن بنانا ٹھہرے ہو۔ اس کے بعد کہا اے خندق والے صحابہ چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے، وہ سینکڑوں صحابہ ہے، آقا اکیلے نہیں جاتے، سارے غلاموں کے ساتھ جاتے۔ جابر رضی اللہ عنہ یہ سنے تو دوڑتے ہوئے گئے، اپنے زوج مطہرہ سے عرض کر ارشاد فرماتے ہیں میں تو کہا تھا یا رسول اللہ اتنا ہے ہمارے پاس، آپ 1-2 صحابہ کو لے کر آئیے، آقا تو پورے خندق والے صحابہ کے ساتھ آ گئے۔ تو ان کے زوج مطہرہ بھی بڑی ایمان فرافت سے جواب دیا، آقا کو تم نے جواب دعوت دی ہے، 1-2 صحابہ کے تمہاری ذمہ داری اتنی ہے۔ آقا پورے خندق والوں کو بلانا بھی جانتے ہیں تو کھلانا بھی جانتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں، آقا وہ رسالت کی شان رکھتے ہیں، کھلانا بھی جانتے ہیں۔ ہاں ہمت دلا دیا، پیارے نبی بول دیے تھے میرے آنے تک روٹی سالن نہیں بنے، تشریف لے گئے، آٹے میں تھوڑا لعاب دہن مبارک ملا دیا، سالن میں تھوڑا لعاب دہن مبارک ملا دیا، کہا روٹیاں بناتے جاؤ اور 10-10 صحابہ کو بلا کے کھلاتے جاؤ، سالن نکالتے جاؤ پہنچاتے رہو، مگر سالن کا ڈھکن نکال کے دیکھنا نہیں کتنا ختم ہوا کتنا باقی، آٹا دیکھنا نہیں کتنا ختم ہوا کتنا باقی، بس اندر سے کپڑا رہنا، اندر سے ہاتھ ڈالتے جانا۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے بھائی آدھا سا جو کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے کیا روٹیاں بنانے؟ پیارے نہیں کہتے محلے کی کچھ عورتوں کو بھی بلا لو مدد کے لیے، مطلب اتنی برکت ہوگی کئی عورتوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب بناتے جا رہے ہیں، 10-10 صحابہ کو پیش کرتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے صحابہ ہیں۔ اب بولو بھائی پہلے صبح کھا کے شام میں تھوڑا، دوپہر میں ذرا کم چلے گا، دوپہر میں کھائے شام میں کچھ کم چلے گا، آدمی دن بھر نہیں کھا شام میں جم کے کھا سکتا نہیں کھا سکتا بولو، اور 3 دن تک جو نہیں کھائے وہ کتنا کھا سکتے آپ اندازہ کرو۔ ارے 3 دن جو نہیں کھائے پورے جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت کھا لے سکتے ہیں جب، ارے 3 دن۔ لیکن یہاں دیکھیے حدیث میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پیٹ بھر کر کھائے ہیں، شکم سیر ہو کر کھائے ہیں، تو مطلب کیا ایسا نہیں کہ 2-2 لقمے لے کر اٹھ گئے ہیں، پورا شکم سیر ہو کر کھائے ہیں۔ الحمدللہ پورے 300 صحابہ سے زیادہ خندق والے صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا، اس کے بعد حبیب رہ گئے اور جابر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان۔ اب آگے طویل خطہ میں شافان کرنا چاہتا ہوں، کہا آئے جابر آؤ اب ہم کھائیں گے، حبیب کھائے، جابر رضی اللہ عنہ کھائے، گھر والے کھائے۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آٹا اٹھا کے دیکھا ہوں، کپڑا اٹھا کے آٹا دیکھا ہوں اور ڈھکن ہٹا کے سالن دیکھا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے جیسے پہلے تھا آٹا بالکل ویسے ہی نظر آ رہا ہے، بلکہ پتہ نہیں چلا پہلے اتنا تھا یا اور اضافہ ہو گیا۔ سالن وہی ہانڈی میں جوش مارتا نظر آ رہی، کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ تو یہ لعاب دہن مبارک کی برکات بتا رہا ہوں۔ حضرت قبلہ تشریف لانے آفتاب مجھے بھی جانا ہے ہو کر جہاں شفا ہے، جہاں کھارے پانی میٹھے ہو رہے ہیں، جہاں بیماری سے شفا مل رہی ہے، وہیں کھانے پانی میں برکتیں ہو رہی ہے۔ تو پیارے نبی کے لعاب دہن مبارک پہ ہی غور کر لو تو معلوم ہو رہا ہے حبیب حقیقت میں بے مثل ہے، صرف ظاہری صورت میں عام بشر کی طرح۔ قرآن کریم میں بھی جو مثلکم کا لفظ آیا ظاہری صورت کے اعتبار سے مثلکم ہے، حقیقت کے اعتبار سے بخاری شریف میں حبیب کرتے ہیں ایکم مثلی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے خطاب کرے تم میں کون میرا مثل ہے۔ قرآن حبیب سے بڑھ کر کون سمجھ سکتے ہیں؟ اگر مثلکم کا مطلب حقیقت میں بھی پورے انسان حبیب کی طرح ہوتے ہیں، ظاہر باطن ہر حیثیت سے، بشریت دکھنے میں نہیں حقیقت میں بھی، تو پیارے نبی تم میں کون میرا مثل ہے کیوں پوچھتے؟ آقا کا پوچھنا بتا رہا قرآن میں ظاہری صورت کی مثلیت کی بات ہو رہی اور پیارے نبی جو ہے حقیقت کی بات کریں، دکھنے میں تمہارا مثل بشر ہوں، حقیقت میں میرا کوئی مثل نہیں ہے۔ اب اسی لیے میں نے ایک مثال دے دیا، اللہ تعالیٰ جیسے اللہ حکم دے رہا ہمیں ایمان لانے کا، اس کے بعد تعظیم کا، تو جیسے مرتبہ ہے ویسا ایمان چاہیے، ایسے اللہ نے بتا۔ علماء کرام ہمارے بزرگان دین جو بتاتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ہماری اس نورانی محفل کو قبول فرمائے۔ حضرت ایسی شخصیت تشریف لائے ہیں، آپ حضرات تو بیان کئی بار سنے ہوں گے، بالکل بین الاقوامی ہستی ہے، ان کا کلام میں پہلی مرتبہ سنا تو عجیب چاند جفسے میں حضرت کا متخذ ہوں، حضرت کے خطابات کا بھی انوکھے نرالے نکات ہوتے ہیں حضرت کے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا فیضان امت پہ جاری رکھے اور اس کا فیضان عام کرے۔ اور شیخ الحدیث جامع نظام حضرت سیدی شیخ الحدیث علامہ خواجہ شیخ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان سودے پر تھے، آج حضرت سودے پر فائدہ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیضان کو جاری فرمائے۔ ہمارے امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ۔